بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی واچ نیوز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں، بڑے اہم موضوعات ہیں، ان پر تبصرہ لیں گے۔ سینئر صحافی انصار چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ پہلے میں آپ کو خبروں کی ہیڈ لائن سنا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو درخواست دی تھی الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے، اس کو جو ہے نا ابھی منظور نہیں کیا۔ اس کی سماعت بعد میں ہونی ہے، بعد میں فیصلہ ہونا ہے، لیکن سر دست جو ہے نا الیکشن کمیشن کو مایوسی ہوئی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ ہمارا بجٹ کی منظوری جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ بلاول جو وہ ملاقات کریں گے شہباز شریف صاحب سے، یا شہباز شریف صاحب بلاول سے ملاقات کر کے راضی کریں گے ان کو کہ بجٹ کو قومی اسمبلی سے منظور کروانے میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، یہ ہوگا۔ پھر ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ الیکشن کمیشن جو معاملہ لے کے گیا ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ نے جو جج تعینات کیے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے، اس میں فارم 45 والے جو ہیں ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، وہ بھی اس کے فریق بن چکے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف۔ اس پر بات کریں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک سائلنٹ موڈ پر چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، ان کی خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بہت کہانی چھپی ہوئی ہے کہ پہلے وہ بہت بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لیکن جب سے میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے گھر میں جا کے ان سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہیں۔ ان موضوعات پر تبصرہ لینے سے پہلے، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ بھی سچ کی اس پروموشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ بی واچ نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبا کر اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رن ڈاؤن سن لیا، خبروں کی ہیڈ لائن سن لی۔ سب سے پہلا سوال میرا سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری، الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے نا وہ فی الحال مسترد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ تاج صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس کی جو تھی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور یہ 2 فاضل جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر بینچ جو مشتمل تھا، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک ہمارے معزز جج ہے اخوان صاحب، ان کے اوپر یہ جو مشتمل تھا بینچ۔ اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے جو وکلاء پیش ہوئے وہ سلیمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے، اور جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وکلاء پیش ہوئے وہ بشیر صاحب پیش ہوئے۔ آج کے جو سماعت میں جو سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہوئی ہے، اس میں ایک تو سب سے پہلی جو بات ہے، وہ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں بتاتا، لیکن چلے اس کو میں پہلے لے آتا ہوں، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انہوں نے حکم امتناع مانگا تھا لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹریبونل بنائے تھے اس کے خلاف، جس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب سلیمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان سے اپیل کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اپیلیں جو ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے تحت لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے، جس پر سپریم کورٹ نے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اب یہ 3 رکنی کمیٹی کو حکم نامہ جو جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں، اور سپریم کورٹ نے ایک اور چیز جو ہے وہ واضح کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم جو قانون کے اندر جو باتیں ہیں ہم اس کے اوپر تشریح چاہتے ہیں، اور تاکہ کوئی معاملہ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ صاف و شفاف ہو جائے۔ یہ تھی آج کی تاثر صورتحال۔ دیگر بھی میرے پاس کافی ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کے مطابق نے کہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ الجہاد کیس اور ریاض الحق کیس کی روشنی میں دیا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آج پی ٹی آئی جو ہے، ایک تو جو فارم 45 والے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف فریق بنے، اور دوسرا جو الیکشن کمیشن ہے وہ از خود جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اس نے رابطہ قائم کیا تھا اس کو رکوانے کے لیے، جو الیکشن ٹریبیونل جو ہے ہائی کورٹ نے بنائے تھے۔ جی طاہر صاحب۔ جی چوئی صاحب، اچھا اس میں جو فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے لوگ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، وہ بھی فریق بن گئے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ چوئی صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے خاص طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں
नहायत नफीस इंसान हैं, वो भी फार्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे, लेकिन 47 के मुताबिक उनको हरवाया गया। न सिर्फ वो बल्कि 100 के करीब जो इस तरह के लोग हैं जीते हुए, उनको हरवाया गया। वो भी फ्रीक बने हुए हैं, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जो साहब, इलेक्शन कमीशन की इसमें आपको कोई क्या इंटेंशन नज़र आती है कि वो जो ना इन ट्रिब्यूनल्स को जो ना एक्सेप्ट करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट गई है कि ये ट्रिब्यूनल जो ना इनका जो नोटिफिकेशन है उसको कालेदम करार दिया जाए, क्यों? आप क्या समझते हैं? ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये जो मामला है इसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए हैं उस पर एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें वो लिस्ट फ्राहम की जाए जिसमें रिटायर्ड जज अगर आपने लगाने तब भी, अगर आपने हाजिर सर्विस जज लगाने तब भी हमें जो है ना लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। एक तो उन्होंने ये लिस्ट मांग लिया इलेक्शन कमीशन ने, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिट पटिशन जो है ना वो बनती नहीं है, क्योंकि मुशावरत जो थी वो जारी थी, लेकिन वो इसके बावजूद उन्होंने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कायम कर लिया है। अब जो आपका सवाल है, मैं उस तरफ आता हूँ कि ये जो मामला चल निकला है, ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो गुज़िश्ता जो माह है उसमें दुबई गए हुए थे, और उनकी गैर मौजूदगी में सीनेट के चेयरमैन जो हैं वो जो थे गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी, वो कायम मकाम सदर का ओहदा उनके पास था, और कायम मकाम सदर का जब वो ओहदा उनके पास था तो 2 आर्डीनेंस जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो जारी किए थे। एक आर्डीनेंस जो था वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ था। इसी इलेक्शन कमीशन के ने इसी आर्डीनेंस को बुनियाद बनाकर जो है हाई कोर्ट का जो है फैसला मानने से इनकार किया है, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है कि ये आर्डीनेंस आ गया है, हम जो है वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ इनको जो है ना वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि जो जज साहिबान जो हाई कोर्ट ने नामजदगी की है उनको भी उन्होंने इसको जो है ना वो चैलेंज किया है। जी जी चोई साहब, इस पर मुझे वैसे ही जो ना याद आ गया, सरे राह चलते चलते वो जिस तरह कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पहले भी करार दे चुकी है कि अगर आपने हुकूमती मामला जो ना आर्डीनेंसों के ज़रिए अगर चलाने हैं तो फिर इस पार्लियामेंट की कौमी असम्बली और सेनेट की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। तो इनको फिर ख़त्म करें, ये टंटा ही ख़त्म करें, ये जो ना मुल्क और कौम पर इतना बोझ बना हुआ है, आर्डीनेंस जारी करें, उसी से कानून साजी करें और उसी से जो ना काम चलाएं। मैं साहब को बताऊं कि गुजारिश है कि आज भी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये समात हो रही थी तो वहाँ पे पीटीआई के जो वकील हैं सुलेमान अकरम राजा साहब ने उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है जो जुडिशल जो है ना वो बॉडी नहीं है जो जजेस ट्रिब्यूनल को लगा सके, तो इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल लगाने का जो है फैसला है तो इसको जो है ना वो अदालत में उन्होंने कहा है कि वो ना दे। जी जी, ये जो साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है। सलमान अकरम राजा जो है ना वो बड़े माहिर कानूनदान हैं और ये उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब देखें कि इसके लिए लार्जर बेंच जो ना तश्कील दिया जाएगा, वो फिर जो ना इलेक्शन कमीशन की ये जो अपील है या दरख्वास्त है इस पर जो ना समात करेगा, फिर उसमें कानूनी नुकात जो है ना वो मुख्तलिफ अतराफ से आएंगे, लोग उस पर बहस करेंगे, फिर इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि ये अदलिया की डोमेन है या नहीं है। आपने देखा जो साहब कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा वक्त दिया गया है, न सिर्फ अदलिया की तरफ से सियासी जमातों की जानब से भी बार बार जो ना मुतालबात होते रहे हैं कि आप जो है ना जज तैनात करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज जो है ना उनको लगाएं ताकि ये जो पटिशन्स हैं लोगों की वो आगे चल सकें, लेकिन लैतुलाल से काम लिया गया। और फिर बिल आखिर आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है ना उनके जज तैनात ना सिर्फ जज तैनात किए बल्कि उनको उनके अजला जो हैं कि वो किन अजला में काम करेंगे वो भी उनको अलाट किए और उसको नोटिफाई किया, जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब उसमें जो ना इलेक्शन कमीशन को अपनी जो उसका एक अपना स्टांस है उसमें कोई रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है, ये जब लार्जर बेंच बनेगा तो उसमें पता चलेगा। अच्छा चोई साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया था। ऐसा गुजारिश है कि एक तो आपने कहा ना रिलीफ उसको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन जिस मकसद के लिए तो चोई साहब ऐसे ही है सर, मैं और बात कर रहा हूँ, जिस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट गया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली समात में जो उड़ा के रख दिया, उन्होंने उसको जो है वो उन्होंने इम्तला देने से निकाल कर दिया। दूसरा जो है अब आप इसकी समात मुकर्रर हो रही है वो 26 जून इसकी जो समात मुकर्रर हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है जो जज वकला
اجلاس تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیونکہ لیگل تشریح کا ہے تو اس لیے ہم جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے اس کے ذریعے ہم قانون کی تشریح کریں گے اور یہ لارجر بینچ ہی کرے گا. جی بالکل چوہے صاحب. اچھا آگے بڑھتے ہیں چوہے صاحب. بجٹ اب آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہو چکا ہے, اس میں بڑی لے دے ہو رہی ہے, مختلف اطراف سے اس پر جو ہے نا وہ تنقید کی جا رہی ہے, لیکن حکومتی جو بینچز ہیں وہ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور مخالفین جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک دستاویز ہے IMF کی جو مسلط کی گئی ہے ہم پر. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پر جو پہلے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑی ریزرویشنز جو نا اپنی ان کا اظہار کیا تھا, تحفظات کا اظہار کیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں. تو اب جو ہے نا بڑی مشکل درپیش ہے حکومت کو اس بجٹ کو پاس کروانے میں. قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. اس میں جو بھی تجاویز ہیں ان کو پاس کروانا لازمی ہے. اس کے لیے جو نا اس کو اکثریت جو ہے نا وہ چاہیے, اکثریت ایوان کی اکثریت جو ہے وہ اس کی تائید کرے گی تو پھر یہ بجٹ پاس ہوگا. اب خدشہ جو ہے نا حکومت کو یہ ہے, خاص طور پہ میاں شہباز شریف پرائم منسٹر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ چونکہ اس کے تحفظات بھی ہیں اور اس نے اس کی مخالفت بھی کی ہے تو میں بھی کہ وہ جو نا اس بجٹ میں ہمارا ساتھ نہ دے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے حکومت کو بہت بڑی ایک رکاوٹ کا سامنا ہے اور شنید یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف سے یا شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملیں گے تو پھر جا کے یہ کچھ مسئلہ آگے بڑھے گا. ہاں طاہر صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آج PM صاحب جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے نا بلاول سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ جائیں گے. بلاول جو ہے وہ ملنے شہباز شریف صاحب سے نہیں آئیں گے بلکہ PM صاحب خود جو ہے وہ بلاول سے ملنے کے لیے جو ہے وہ وہاں جائیں گے. وہ اسلام آباد میں ہی ہیں دونوں صاحبان اور آج ملاقات یہ کسی وقت بھی متوقع ہے. اب یہ جو رہا معاملہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے جس وقت حکومت نے بجٹ پیش کیا تو بجٹ سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تحفظات کا جو اظہار کیا تھا, بلکہ ان کے جو مرکزی جو لیڈران ہیں جس میں خورشید شاہ صاحب ہیں, قمر زمان ہیں, قمر زمان کاریہ صاحب ہیں, نوید قمر ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ حکومت نے بجٹ سازی کرتے وقت جو ہم سے نہ تجویز مانگی اور نہ ہی ہماری کوئی تجویز کو انہوں نے بجٹ میں شامل کیا, جس پر پیپل پارٹی جو ہے وہ ابھی تک ناراض ہے. آج اسی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے PM صاحب جو ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو سے جو ہے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ملاقات ہونی ہے اسلام آباد میں اس میں وہ PM صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے خیال میں وہ راضی ہو بھی جائیں گے. ظاہر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے اور دونوں جماعتوں کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھا ہونا اور اکٹھے چلنا ہی جو ہے نا دونوں کے مفادات میں. اگر تو دونوں نے اپنے اپنے راستے جدا کر لیے, دونوں نے اپنی اپنی جو ہے سمتیں علیحدہ کر لی تو پھر حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر جیسا میں ایک سوال اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا جی پرائم منسٹر جو ہے نا شہباز شریف وہ ملنے کے لیے جائیں گے بلاول بھٹو زرداری کو بجٹ کے معاملے میں. اب ایک کافی عرصے سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا, آج بن رہی ہے کل بن رہی ہے, یہ سنتے آ رہے ہیں ہم. تو یہ جو ملاقات ہے شہباز شریف صاحب جو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس ملاقات میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اور اس پر بھی بلاول بھٹو کو منا پائیں گے شہباز شریف کے آپ بھی ہمارے ساتھ کابینہ میں شامل ہوں. دیکھیں طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہوگی نہیں ہوگی, چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے. تو میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی بالکل خواہش ہے کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے, لیکن وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کی کچھ شرائط ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ جو ہم ڈیمانڈ کریں ان وزارتوں پر جو ہے ہمارے جو پاکستان وہ وزارتیں دیکھو تو مسلم لیگ نون کو نہیں, وہ تو آپ کی بات درست ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کی بھی خواہش مند ہے, وزارت خارجہ کے بھی خواہش مند ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خواہش تو ہے نا, وہ خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا. اب اسی وجہ سے جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی یا نوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, یہ تو جو وزارتیں ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں جو ہیں, ہم چلیں یہاں پہ بیان نہیں کرتے, لیکن وہ وزارتیں تو خود جو ہے نا ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں.
جی بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھا نا, دو وزارتیں بڑی عام وزارتیں ہیں. ایک داخلہ ہے, وہ محسن نقوی صاحب اس کے وزیر ہے. ایک ہے وزارت خارجہ جس کے وزیر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب. خزانہ, وزیر خزانہ نہیں, وزیر خزانہ محمد الغریب صاحب ہے. یہ خارجہ کے وزیر کی میں بات کر رہا خارجہ کے ہوں, وہ اسحاق ڈار ہی ہیں. اسحاق ڈار ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلاول کی جو خواہش ہے یا بلاول کے والد صاحب کی جو خواہش ہے وہ پھر چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول نے جو پچھلے پی ٹی ایم کی حکومت تھی, 16 ماہ کی حکومت تھی, اس میں وزارت خارجہ کی جو بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, بڑا اچھا پرفارم کیا تھا, اور پوری دنیا میں انہوں نے دورے بھی کیے تھے. اب بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو کو جو ہے نا وزارت خارجہ مل جائے. تو یہ لین دین کا معاملہ ہے, اس میں کچھ دیں گے کچھ لیں گے, تو یہ معاملات ان کے آپس میں ان کا پیچ اپ ہو جائے گا. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ راضی کر لیں گے, وہ کچھ دے کے آئیں گے. جی بالکل دیکھ لیں. اچھا جوئی صاحب, ایک اور بھی ملاقات جو ہے نا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا بڑے گرج رہے تھے, چمک رہے تھے, برس رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5-2 مہینے بلکہ اس سے زیادہ عرصہ جو ہے نا ان کو آپ نے سڑکوں میں جلسوں جلوسوں میں آپ نے گرجتے برستے ہوئے سنا, میڈیا ٹاکس میں, اور جہاں بھی ان کی کسی صحافی سے کوئی بات چیت ہوئی یا کسی پروگرام میں, تو ان کا جو لب و لہجہ تھا اس سے پہلے کبھی ان کو اس لب و لہجے کے ساتھ نہیں دیکھا گیا. انہوں نے کھل کر تنقید کی حکومت پر بھی اور دیگر جو ادارے ہیں ان پر بھی تنقید کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ الیکشن کسی صورت نہیں مانتے. سب سے بڑے تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی انہوں نے قرار دیا, ہم دھاندلی زدہ الیکشن کو نہیں مانتے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, چند دن پہلے عید سے پہلے انہوں نے جا کر ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. جی جی. جس کے بعد سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ سائلنٹ موڈ پر چلے گئے ہیں, کچھ کہہ نہیں رہے. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کی کچھ جو نا ملنے ملانے کی اور اتحاد بنانے کی باتیں ہو رہی تھی, وہ سب جو نا اب پیچھے چلی گئی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے چوئی صاحب, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا, آپ چونکہ بڑے باخبر اندر کی وہ جو نا آپ کے پاس خبر ہوتی ہے, اور آپ کا کھوجی بابا جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ جو نا اس کھوجی بابا کی باتیں جو نا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی طاہر صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ عید سے قبل جو ملاقات ہوئی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ہمارے پی ایم صاحب کی, تو اس کے بعد سے جو ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے ہیں. ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جھالنا جو ہے نہ کوئی بیان آیا ہے, نہ کوئی اس طرح کی اور کوئی بات سامنے آئی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ اپنے اپڈیٹ کرتا جاؤں, جو آپ نے کھوجی بابا کا آپ نے کہا ہے کہ آپ کے جو کھوجی بابا ہیں ان کی بڑی باخبر ہوتے ہیں, تو انہی سے مجھے جو معلوم ہوا ہے تو میں وہی آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی یہاں پہ بتاؤں گا کہ ابھی عید جو ہے وہ کل عید کا تیسرا دن تھا, آج عید کا چوتھا روز ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سائلنٹ موڈ پہ بالکل کوئی نہیں گئے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بات ضرور کی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کا اتحاد ہے وہ کوئی جچتا نہیں ہے, آپ وہاں پہ کچھ سجتے نہیں ہیں. بل اس بات کو تو آصف جو ہے ہمارے جو خواجہ آصف ہے جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوگی, وہ پوزیشن نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ابھی آپ کو جو لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے جو 2-4 روز ہیں ان کے اندر جو ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ہمارے ملک کے جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کی ملاقات جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. اب صرف دن. اچھا, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں چوئی صاحب. جی خبر بھی ہے, اور یہ کب ہے, یہ ملاقات کب ہے؟ آپ کو بتایا ہے کہ اگلے 2 روز کے اندر یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس ملاقات میں سارے فیصلے ہونے ہیں. اس ملاقات کے اندر ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مستقبل بھی جو ہے وہ سنوارنا ہے, سجانا ہے, اور اس ملاقات کے اندر ہی انہوں نے فیصلہ کرنا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے, نہیں چلیں گے, یا اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اپنی خدمات سے انجام دیں. جیسا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مولانا صاحب نے جو گرج برس رہے تھے, چمک رہے تھے اور بہت جو نا سخت تقاریر کر رہے تھے, اس کا ان کو پھل ملنے والا ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں بات یہ طاہر صاحب کہ جس وقت میرا مطلب ہے کہ آپ گرجتے ہیں برستے ہیں تو نہیں, وہ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس لیے جو صاحب ایک منٹ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا ہر جگہ پہ
اپنے اصولی سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم اصولی سیاست کر رہے ہیں جی، ہم نظریے کی وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ نظریہ وہ اصول اب کہاں پہ چلا گیا؟ پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہو چکی ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کو وہ کچھ لے اور کچھ دے والی پالیسی یہاں پہ بھی چلے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ جی چودھری صاحب بس میں آپ کو بتا دیا کہ میرا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آپ نے کہا تھا سائلنٹ موڈ پہ چلیں گے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اور وہ اب جو حتمی ملاقات ہونی جا رہی ہے، اس حتمی ملاقات میں جو ہے نا وہ چیزیں طے ہونی ہیں، آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آر ہوتے ہیں یا پار ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اصولی سیاست کی، تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ نو ڈاؤٹ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے ان کی خدمات بھی، دینی خدمات بھی ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک بات آپ، لیکن سیاسی حوالے سے ان کے ساتھ، سیاسی حوالے سے ان کے ساتھ اگر آپ آج بھی پنڈی اسلام آباد کے جو آپ کے دو شہر ہیں، جرمان شہر ہیں، ان میں جمعیت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے اور دوسری طرف کسی اور جماعت کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے تو بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں جماعتوں کے اندر۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی چند سیٹیں ہیں، چند سیٹوں پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا شور ہے، اگر وہ سیٹیں ان کو واپس مل جاتی ہیں تو ان کی خاموشی جو ہے نا وہ بالکل دم توڑ دے گی۔ کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے چوہدری صاحب؟ بالکل۔ چلیں بہرحال چوہدری صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور آج بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور میرے سوالوں کے جواب آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ دیے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔